مصطفیٰ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 95 ویڈیوز 95 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ان 95 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے 6 سال تک پیش آنے والے واقعات کو بتانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے 6 سال میں صلح حدیبیہ کا بڑا شاندار واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے 6 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، مختلف حکمرانوں کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ دین کی دعوت آپ علیہ السلام نے ان بادشاہوں تک پہنچائی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق 10 سال تک مسلمانوں کو کافروں سے، کافروں کو مسلمانوں سے کوئی لڑائی نہیں لڑنی ہے، کوئی جنگ نہیں کرنی۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم معاہدہ تھا۔ ہجرت کا جو 7واں سال ہے، اس 7ویں سال میں بھی کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ ہجرت کے اس 7ویں سال میں جو واقعات پیش آئے، ان تمام واقعات میں سب سے اہم واقعہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے، غزوہ خیبر کی فتح ہے۔ اور غزوہ خیبر سے، جنگ خیبر سے 3 دن پہلے ایک چھوٹا سا مختصر سا معرکہ پیش آیا، مختصر سا غزوہ پیش آیا، جس کو غزوہ ذات القرد کہا جاتا ہے، غزوہ ذات الغابہ بھی کہا جاتا ہے۔ بنو غطفان کے ایک آدمی نے، عبد الرحمن ابن عیینہ فزاری نے مدینۃ المنورہ کی چراہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، جہاں مسلمانوں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں، اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ وہاں اس نے ڈاکہ ڈالا اور کچھ سواریوں کو، کچھ اونٹنیوں کو چرا کر اس نے لے جانے کی کوشش کی۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے تیروں کے ذریعے سے اس پر حملہ کر کے اس کو وہ ساری اونٹنیاں چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چلا گیا، اونٹنیاں مل گئیں، بلکہ ان کے ساتھ جو دوسرا ساز و سامان سفر میں انہوں نے اپنے ساتھ لایا تھا، وہ بھی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینۃ المنورہ سے باہر نکلے، حضرت سلمہ ابن اکوع نے اپنا کام کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ ابن اکوع کی تعریف فرمائی اور اعزاز کے طور پر انہیں آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور مدینۃ المنورہ واپس لے کے آئے۔ جنگ خیبر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، اس سے بالکل 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ 3 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے کا رخ فرمایا۔ خیبر کا علاقہ یہودیوں کا ایک مضبوط اور شاندار گڑھ تھا۔ مدینۃ المنورہ سے جن یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، جن یہودی قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو، یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے جا کے خیبر کے علاقے میں پناہ اختیار کر لی تھی۔ بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے، 7-8 قلعے۔ ان تمام قلعوں کے مجموعے کو محلوں کے طور پر خیبر کا نام دے دیا گیا تھا۔ خیبر کا یہ علاقہ مالی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، جنگی اعتبار سے بھی یہاں رہنے والے جو یہودی تھے وہ بڑے بہادر تھے، تلوار کے دھنی تھے، لڑنا جانتے تھے،
اور جنگ کرنا جانتے تھے۔ یہیں سے مکۃ المکرمہ جا کر غزوہ احزاب کے لیے یہودی سرداروں نے مکہ کے مشرکوں کو تیار کیا تھا۔ یہیں کے یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر غزوہ خندق میں مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک مضبوط گڑھ، ایک مضبوط پناہ گاہ ان یہودیوں کو ملی ہوئی تھی، اور جس طرح انہوں نے غزوہ خندق میں شرکت کی تھی اور جنگ کی ایک آگ بھڑکائی تھی، حوی ابن اخطب نے، ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق نے، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں رہنے والے جو یہودی تھے ان کے دلوں میں انتقام کی، بدلے کی ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہادر ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم تلوار چلانا جانتے ہیں، ہم ضرور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے انہیں شکست دے سکتے ہیں، انہیں ہرا سکتے ہیں۔ خیبر کے علاقے کے قریب ایک اور قبیلہ تھا جس کو بنی غطفان کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی کئی مرتبہ غزوہ خندق میں بھی کافروں کے ساتھ مل کر انہوں نے مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خیبر کے یہودیوں نے اس مرتبہ بھی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، پلان بنایا گیا، جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی کہ ہمیں جانا ہے مدینۃ المنورہ پہ حملہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام نے راتوں رات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو تیار ہونے کا حکم دے دیا، اور تقریباً 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، اور وہ صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہی صحابہ جنگ خیبر میں اور خیبر کی اس لڑائی میں حصہ لیں گے اور ہمارے اس سفر میں شریک رہیں گے۔ چونکہ قرآن کریم نے وعدہ دے دیا تھا، اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا تھا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، یہ جو صلح ہے اس کو تم کوئی معمولی صلح نہ سمجھو، اللہ رب العزت جلد ہی تمہیں مال غنیمت عطا کریں گے، ایک فتح عطا کریں گے۔ منافقوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ خیبر کا یہ علاقہ بہت شاندار علاقہ ہے، بہت مال و دولت وہاں سے ملنے والا ہے، مال غنیمت یہاں سے حاصل ہونے والا ہے، تو منافق بھی اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی وہی لوگ اس لڑائی میں حصہ لے سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر خیبر کے علاقے کا رخ کیا۔ خیبر کا یہ علاقہ 150 پونے 200 کلومیٹر پر واقع ہے، مدینۃ المنورہ سے 150 پونے 200 کلومیٹر، 175 170 175 کلومیٹر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات خیبر کے علاقے میں پہنچ گئے، نماز فجر ادا فرمائی، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر خیبر کے علاقوں کا رخ کیا، خیبر کے یہ یہودی ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے کہ ہم تو ابھی جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے، ہم ابھی ترکیب بنا رہے تھے، ہم ابھی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن یہ محمد ہیں جنہوں نے راتوں رات ہمارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ تو محمد کا لشکر ہے، یہ محمد ہمارے قریب آ گئے۔ صبح صبح سامان لے کر وہ اپنے کھیتوں کا رخ کر رہے تھے، وہ اپنے باغوں کو جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، الٹے پاؤں اپنے قلعوں کی طرف رخ کرنے لگے اور قلعوں میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریبت خیبرو، خریبت خیبرو، خیبر تو اب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فَإِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو پھر کافروں کے لیے وہ صبح بہت بری صبح بن جاتی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قلعوں کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک قلعہ نہیں تھا، 8-9 قلعے، بڑے شاندار، بڑے مضبوط قلعے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترتیب بنائی، صفیں بنائی گئیں، تقسیم کی گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی الگ الگ جماعتیں بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قلعوں کا محاصرہ شروع کیا، ان پر قبضہ کرنا شروع۔ جتنے قلعے تھے وہ تمام قلعے آہستہ آہستہ فتح ہونے شروع ہو گئے۔ وہ اندر سے پتھر برسا رہے تھے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہادری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب، صحابہ کی جانثاری، جاں بازی ایسی شاندار تھی کہ وہ ان قلعوں کے اندر پہنچ گئے، وہ قلعے مسلمانوں کے حصے میں آ گئے۔ محمود ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ناعیم نامی ایک قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ گرمی کا موسم گئے، سخت دھوپ گئے، لو کی وجہ سے وہ تھک گئے، پیاس ان کو محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے ایک دیوار کا سہارا لے کر لیٹنے کی کوشش کی۔ کنانہ ابن ابی الحقیق نے اوپر سے ایک پتھر گرایا اور حضرت محمود ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی اور ہیں اسی جنگ میں شہید ہونے والے، وہ صحابی ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑی عبادت انجام نہیں دی، کوئی بہت بڑا نیک کام نہیں کیا۔ وہ صحابی جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمل قلیلا واجر کثیرا، کام تو انہوں نے تھوڑا کیا، عمل تو ان کا بہت تھوڑا سا تھا، قلیل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بہت بڑے اجر و ثواب سے ان کو نوازا۔ یہودیوں کے غلام تھے، چرواہے تھے، ان کے جو جانور تھے ان کو چرایا کرتے تھے، حبشہ سے تعلق تھا، اسود راعی ان کو کہا جاتا۔ جب یہودی تیاری کرنے لگے، انہوں نے اپنے آقا سے، اپنے مالک سے پوچھا، کس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس مالک نے کہا، ایک ایسے شخص سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ فوراً اپنے جانوروں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی اور فرمایا، اللہ کے رسول، اس وقت صرف یہی ایک نیک کام ہے، میں جنگ میں شریک ہوتا ہوں۔ وہ جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل قلیلا واجر کثیرا۔ جب وہ شہید ہو گئے، ان کی لاش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے کیسا بہترین اجر ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کو جنت میں اللہ رب العزت نے داخل فرما دیا۔ 2 خاص حوریں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ ان کے چہرے کی سیاہی کو، کالے پن کو ایک زبردست خوبصورت رنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے جسم کے اندر خوشبو پیدا کر دی۔ تھوڑا سا کام کیا، تھوڑا سا عمل کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا بہترین اجر و ثواب عطا فرمایا۔ حضرت محمود ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت اسود راعی رضی اللہ عنہ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور ابھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تقریباً یہودیوں کے جتنے قلعے تھے وہ تمام قلعے فتح ہو گئے۔ ایک قلعہ ایسا تھا جس کو باوجود بہت ساری کوششوں کے فتح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ روزانہ کوششیں ہو رہی ہیں، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، روزانہ اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اس قلعے کو کس صحابی نے فتح کیا اور کیسی بہادری سے وہ لڑے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بشارتیں سنائی، وہ قلعہ کیسے فتح ہوا، یہ ہم آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔